السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، کل ہم نے کتاب الفتن باب اشراط الساعہ کی چند حدیثیں پڑھی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چند حدیثیں پڑھیں گے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقی الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سونے چاندی کے ستونوں کے مانند اپنے خزانے اگل دے گی۔ افلاذ اس کا واحد فلزتن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سونے چاندی کے ستونوں کے مانند اپنے خزانے اگل دے گی۔ فیجیء القاتل، تو قاتل آئے گا، فیقول، تو کہے گا، فی ھذا قتلت، اسی مال کے لیے میں نے قتل کیا تھا، میں نے اسی کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ویجیء القاطع فیقول فی ھذا قطعت رحمی، اور قطع رحمی کرنے والا آئے گا، یعنی رشتہ توڑنے والا آئے گا، رشتہ داری کو قطع کرنے والا آئے گا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اسی کے لیے قطع رحمی کی تھی۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، اور چور آئے گا تو چور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ، وَدَعَ يَدْعُو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ، پھر وہ سب کے سب اس مال کو چھوڑ دیں گے، یعنی کوئی بھی شخص نہیں لے گا اس میں سے۔ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین اپنے بڑے بڑے خزانے سونے چاندی کے جو زمین کے اندر ہیں انہیں وہ اگل دے گی، اور اس وقت مال کی بہتات ہوگی۔ تو لوگ جو دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے یہ جرائم کیے تھے، اور پھر ان میں سے اس مال میں سے وہ لوگ کچھ بھی نہیں لیں گے اور اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء۔ رواہ مسلم۔ اور انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر، کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، فیتمرغ علیہ، تو قبر پر لوٹ پوٹ کرے گا، قبر پر لوٹے گا، ویقول، اور کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، کہے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، یعنی وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں میں ہوتا۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، اور یہ بات وہ دین کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے کہے گا۔ یعنی اس زمانے میں اس وقت ایسے ایسے فتنے اور ابتلا اور آزمائش ہوں گی، ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان فتنوں سے پریشان ہو کر کے آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا، کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، متفق علیہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی
یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ ظاہر ہوگی، ایک آگ نکلے گی، تضیء اعناق الابل ببصرہ، اور وہ آگ بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یعنی حجاز کے اندر اتنی زبردست آگ نکلے گی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں، بصرہ جو کہ ملک شام کا ایک شہر ہے، کوفہ اور بصرہ وہ الگ ہے، یہ بصرہ ہے، یہ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ کی روشنی اتنی دور تک ملک شام تک پہنچے گی، اور ملک شام میں بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی۔ تو اس آگ کے تعلق سے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ آگ سن 654 ہجری کے اندر ظاہر ہو چکی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کو لکھا ہے امام قرطبی کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ آگ سن 654 ہجری کے اندر ظاہر ہو چکی ہے مدینہ کے اندر، اور اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آگ جو ہے ظاہر ہو چکی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، رواہ البخاری۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں تو یہ آخری نشانی ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کی یہ پہلی نشانی ہوگی۔ گویا بڑی نشانیوں کے اعتبار سے، یعنی قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہوگی، لیکن قیامت قائم ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی نشانی ہوگی کہ یہ ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور ملک شام کی طرف لے جائے گی، اور ملک شام میں لوگوں کو جمع کر دے گی، اور اس کے بعد پھر سور وغیرہ پھونک دیا جائے گا۔ تو اس آگ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پہلی نشانی قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، بس آج اتنا ہی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔